میں ہوں نویس ستی، اور اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایم ٹیگ والے جناب بہت زیادہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کے لیے کیا بڑی خوشخبری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اسی طرح پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خطرناک جو ہے وہ شارٹیج سامنے آنے کو ہے۔ بڑے بڑے جو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ٹینکس ہیں، اور ان کو ابھی سے جو ہے وہ ایون گلگت اور ایجے کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر سیالہ میں کل سے ان کو پیٹرولیم نہ دینے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ذاتی طور پر میں ایک دو پیٹرول پمپس کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ سعودی عرب کا بھی معاملہ ہے، سعودی عرب نے بھی وہاں پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اور خط بھی لکھ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم ایسوسیشن نے جو پیٹرولیم کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ہو، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر 15 دن کے بجائے اب ایک ہفتے کی پرائس جو ہے وہ چینج ہوگی۔ اب آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ پرائس جو ہے وہ 40-50 روپے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ایک تو آپ اپنے بائک ہے یا گاڑی ہے اس کی ٹینکیاں جو ہے نا فل کروا لیں، تو کوئی 8-10 دن نکالیں، ادروائز کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن مختلف ممالک نے اس کا توڑ بھی نکالا ہے، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایران جناب، ایران کے ڈرون خطرناک، اب آذربائیجان میں بھی ڈرون گرے ہیں، وہاں پر بھی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ کو کیجولٹی بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح امریکہ کا ایک نیا پلان بھی سامنے آیا کہ امریکہ نے کل ابھی بتایا جا رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں تمام جو امریکہ میں موجود اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان کو بلا لیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ کہا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن بھی کریں۔ اور یہ بھی بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ امریکن سینیٹرز نے بڑی کنٹروورشل گفتگو کی ہے، پوری دنیا میں اس وقت وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ جب بریفنگ دی گئی کہ جو کچھ ڈرون ایسے ہیں ایران کے کہ جو امریکہ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کو روکنے کی، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ نقصان بھی ہوئے، اور ابھی تک کا بتایا جا رہا ہے کہ 6 امریکن جو فوجی ہیں وہ مڈل ایسٹ میں وہ ان کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ جب واپس جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ساری صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اچھا، ایران نے ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ رجیم چینج کرنے کی اگر اسرائیل نے کوشش کی تو ان کی جو جوہری مرکز ہے اس کے اوپر ہم اٹیک کریں گے، اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایران نے آج اس پہ بات کیا۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو ایک کہیں ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا ٹرمپ کو کے مارنے کے حوالے سے خفیہ پلان بنایا جا رہا تھا کہ جناب ایران کا ایک جنرل جو ہے نا وہ مار دیا گیا، یہ خبر چل رہی ہے۔ کہ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی انکشاف ہو رہا ہے رائٹرز کی طرف سے کہ جناب امریکہ نے ایران پر حملے سے قبل 13 خاص معدنیات کے لیے کمپنیوں سے رابطہ بھی کیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ اور اسرائیل، اس کا مطلب ہے یعنی نتن یاہو نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، آلدو کہ ایران نے تمام تر ان کے مطالبات مان لیے تھے، جو شاید ایکسپیکٹیشن نہیں تھی امریکہ کی، لیکن اس کے باوجود ایران نے ان کے تمام، انہوں نے کہا جی ہم آپ لیں ایکسپرٹ کو، ہماری جوہری تنصیبات جو ہیں وہاں پر وزٹ بھی کر لیں۔ اس اتنی بڑی یعنی اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہونا، اور اس کے بعد امریکہ نے اب تمام اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ بری طرح پھنسا دیا ہے۔ ظاہر ہے بہت سے ممالک ایسے جہاں کی عوام کی ڈیسیجن جو ہے بڑا اہمیت رکھتا ہے، وہاں پر ٹرمپ کی طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سے ممالک ہیں وہاں پر بادشاہ چلتی ہے، تو وہاں تو چلو ایشو ہے، لیکن جہاں پر ڈیموکریسی ہے اور ٹرو ڈیموکریسی ہے، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز اسپین کی، جرمنی کی، برطانیہ کی مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کبھی وہ مان گئے کبھی نہیں مان رہے۔ ظاہر ہے وہاں کی عوام کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے قتل کی سازش کرنے والے ایران کی اہم شخصیت کو ہلاک کیا ہے، یہ امریکی وزیر دفاع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس ایران کی جنگی جہاز کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، یہ بھی امریکہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل کی ایک دھمکی آئی ہے کہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کے بعد ان کے ہر جانشین کو ہم نشانہ بنائیں گے، کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب اس کے بعد ایران کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے ہم ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہوں گے، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ جو زمین ہے کسی بھی ملک کی اگر ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کو وہ کر لیں۔ تو اب ابھی تک آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایران حملہ، فوجی اڈے نہ دینے پر ٹرمپ کی اسپین کو دھمکی دی ہے، یورپی یونین کو بھی کا بھی رد عمل آ گیا ہے کہ اب وہ یورپی یونین سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو کیا تاثر دیا جائے گا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے کہہ رہے لیس ایران کا جنگی جہاز جو ہے وہ کہا گیا کہ ڈوب گیا ہے، اس میں 80 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس میں کس حد تک کہا جا رہا ہے کہ انڈین بھی کچھ انوالو ہیں۔
ایران کے خلاف ان کی ہیلپ کرنے میں۔ اچھا جی، یہ تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے بڑا خطرناک قسم کا کہ ایران ایک طرف سے جو ہے وہ ذرا ڈیفینسو ہی ہوگا، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے اگر رجیم چینج کرنے کا مزید چیزیں خراب ہوئی۔ امریکہ نے باقاعدہ طور پر اسلحہ ساز کمپنیوں کو بھی بلا لیا، اور ٹرمپ اس وقت بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ٹرمپ کو، نہ صرف پوری دنیا بلکہ سب سے زیادہ جو ڈینجرس خطرناک چیز ہے ٹرمپ کے لیے وہ امریکہ کی جانب سے ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کے سماج سمیت جو باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی احتجاج کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کو بھی منا رہے ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے آتے ہیں جناب کہ جو ہم نے بات کی ہے اسلام آباد میں ایم ٹیگ والوں کے لیے خوشخبری۔ ایم ٹیگ والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جناب جتنے بھی بائک والے ہیں وہ بیچارے 4-4 5-5 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور صرف ایکسپریس وے سمیت اب باقی جو 5-6 پوائنٹس ہیں وہاں پہ دیکھیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد یعنی ایکسائز کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایم ٹیگ لگا رہا ہے، M1 جو کمپنی ہے، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر عوام جو ہے وہ دھوپ میں روزے رکھ کے کر رہے ہیں۔ ایک خوشخبری یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے اب الگ سے لتر مارنے کے لیے جو ہے نا وہ بندے رکھے گئے ہیں، اور کل سے وہ شروع ہو جائیں گے اور یوں لمبی قطاریں نہیں لگیں گی۔ تو کم از کم یہ ان سے یہ نہیں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ رمضان میں یہ لوگوں سے نہ کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی جو ہے نا ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور عوام جو بیچاری جو ہے ایک دن ٹوکن لے کے جاتے ہیں، اگلے دن واپس آ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے ان کے بہت سے چہتے ہیں جن کو، اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سے ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ ایم ٹیگ لگانے کے لیے فیسلٹیز بنا لیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے نا اس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک جو مطالبہ تھا عوام کی طرف سے کہ جناب کم از کم اگر آپ لتر ہی کھانے ہیں تو کم از کم اس کے لیے اسپیس زیادہ بنا دیں یا جگہ زیادہ بنا دیں، لوگوں کو کم ٹائم لگے۔ اب کھڑے بھی رہیں گے 6-6 7-7 گھنٹے 8-8 گھنٹے، اس کے بعد ہم نے پیسے بھی دینے اور ایم ٹیگ لگنا ہے۔ تو یہ کیپٹل میں یہ حالات ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے وہاں پر کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں کھڑے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ نوٹیفیکیشن نکالیں کہ کسی جگہ پہ 4 بندے بھی اکٹھے نہیں کرنے، دفعہ 144 ہے، اور دوسری طرف آپ ہزاروں کی تعداد میں لائن میں لوگ لگے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مزید لوگ لائن لگاتے رہیں، ہم کسی قسم کی فیسلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے جناب انہی عوام کے ٹیکس کے ساتھ انہی کے عوام کو جو ہے لتر پڑ رہے ہیں۔ تو ابھی تک اتنا ہی، مزید اس پہ جو اپڈیٹ ہوگی اب تک